آپ دیکھ رہے ہیں خواتین ٹائم۔ بھولی ہوئی ہوں داستاں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کرواتے ہیں جو اپنے زمانے میں عروج پر تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام بھولی ہوئی ہوں داستاں۔ میزبان ہے ڈاکٹر فوزیہ سعید۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایسی خواتین سے کراتے ہیں جو اپنے فن کے حوالے سے آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہیں، اس کے بعد وہ آنکھ سے اوجھل ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آج کل وہ کہاں ہیں۔ جب بھی میں نے ایسی خواتین سے بات کی ہے، مجھے ایک یہ احساس رہا کہ کچھ نا امیدی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو وہ اس فیلڈ میں نہیں لانا چاہتی ہیں۔ آئیے آج آپ کی ملاقات ہم ایسی ایک خاتون سے کراتے ہیں جنہوں نے ریڈیو کے ذریعے اپنی بات کا، اپنے فن کا، اپنے اندر جو کچھ بھی صلاحیتیں تھیں اس کا اظہار کیا اور ریڈیو ان کی پہچان بنا۔ خورشید بیگم سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے آئیں۔ آپ کا اتنا جانا پہچانا نام ہے، جب بھی ریڈیو آرٹسٹ کی بات کریں تو آپ کا نام بالکل شروع کے آرٹسٹ میں آتا ہے، جو کہ بہت ہی نامور لوگ ہیں۔ تو اتنی زندگی آپ نے ریڈیو کے کام میں بتائی، آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات یہاں سے ہوئی کہ میں بہت چھوٹی سی تھی، ہندوستان میں، ریاست پٹیالہ، وہاں میں پیدا ہوئی راجپورے میں۔ اچھا۔ تو گانے سنتے تھے میڈم نور جہاں کے، وہ چابی والی مشین والی نہیں، جس پہ بڑے بڑے توے بجتے تھے، جی۔ وہ گانے یاد کیا کرتی تھی، تو گھر والے بھی کہتے تھے یہ کیا ہر وقت لگی رہتی ہے۔ تو پھر ہندوستان پاکستان بن گیا، تو یہاں جب لاہور میں آئے تو جب پھر انہوں نے یہی دیکھا کہ یہی کام کر رہی، تو کہہ لیں گے پھر کسی سے سیکھ ہی لو۔ اچھا، یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر گھر والوں نے کہا، ورنہ بڑی مشکل نہیں ہو جاتی اجازت بہت ملنا؟ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو کیسے ایسی آسانی سے مل گئی؟ آسانی سے تو نہیں ملی۔ ہاں، کیسے ملی؟ بڑی رو پٹ کے ان سے کہا کہ نہیں، میں نے یہ گانا سیکھنا ہے، ضرور میں نے سیکھنا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک استاد تھے مبارک علی خان صاحب، ان کے استاد کا نام تھا مبارک علی خان صاحب تھے، اور وہ کرانہ خاندان کے شاگرد تھے، اور ان کے استاد کا نام تھا غلام قادر خان، اور ان کے استاد کا نام تھا عبدالعزیز خان۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کرانہ گھرانہ کا جو گہکی ہے نا، وہ بہت پہچانی جاتی ہے۔ روشن آرا بھی جی ہاں، اسی گھرانے سے؟ میں ایک دفعہ ریکارڈ کرا رہی تھی، وہ آپ پہ مک جائیے دکھ نہ سنائیے کسی نو، جی بالکل۔ یہ میں گیت گا رہی تھی، طفیل فاروقی صاحب میوزک ڈائریکٹر، وہ مجھے ریہرسل کرا رہے تھے، روشن آرا بیگم بھی آئی ہوئی تھی۔ اچھا۔ انہوں نے جب سنا نا تو وہ اٹھ کے آئیں کہ بھئی تم بڑا اچھا گا رہی ہو، اور کس گھرانے سے تمہارا سیکھا ہے؟ جی۔ تو میں نے پھر ان کو نام بتایا، تو کہنے لگے اچھا، مجھے خوشبو آ رہی تھی اپنی کہ تم تو ہمارے میں سے ہو۔ اٹھ کے انہوں نے مجھے جفی ڈالی، میں نے کہا بڑی مہربانی، میں نے ان کے پیر چھوئے، میں نے کہا ہم آپ ہی کا صدقہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ وہ تو بہت بڑا نام ہے، اور بہت پیار کیا انہوں نے مجھے۔ ہاں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کتنی دیر سیکھا آپ نے؟ میں یہ تو سیکھ ہی جائے، آتا ہی نہیں ہے، ساری زندگی سیکھتے رہو۔ میں پھر وہ میرے استاد جو مجھے ریاض کراتے تھے نا، رات کو 9 بجے سے دودھ پلا کے بٹھا دینا اور شروع کروا دینا کہ 2 بجے تک یہی گاتی رہو۔ اچھا۔ بہت ریاض کیا، بہت محنت کی میں نے۔ پھر میں نے ہم یہاں سے کراچی چلے گئے، کراچی میں پھر میں نے وہاں کلاسیکل پروگرام کیے باقاعدہ راگ ریت کے۔ آپ نے ریڈیو کب شروع کیا؟ ریڈیو پہ گانا کب شروع کیا؟ ریڈیو پہ یہ ہندوستان پاکستان کے 1 سال بعد۔ کوئی آپ کتنے سال کی ہوں گی عمر؟ میرے حال میں 12 سال کی۔ 12 سال، تو بہت چھوٹی عمر ہوئی نا؟ ہاں جی، چھوٹی عمر۔ اس وقت آپ نے باقاعدہ گانا سیکھنا شروع کر لیا تھا؟ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا جرنل پروگرام کے لیے۔ اچھا۔ 3 لڑکیاں تھیں جس میں مجھے سلیکٹ کیا تھا انہوں نے۔ تو حمید نسیم صاحب تھے، اچھا، ایوب رمانی صاحب تھے پروڈیوسر، جنہوں نے آڈیشن لیا۔ اچھا اچھا۔ ہاں جی۔
تو آپ کے گھر والے کیسے راضی ہو گئے؟ بس مشکل سے ہی راضی ہوئے. انہوں نے کہا کہ سب گاتے ہی ہیں تو کیا ہو گیا, گانا کوئی گناہ تو نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا یا آپ نے کہا؟ میں نے کہا. اچھا. میں نے کہا گناہ تو نہیں ہے, اگر اس کو نیک نیتی سے کیا جائے تو یہ عبادت ہے اللہ کی. پھر ریڈیو پہ شاید شکل بھی سامنے نہیں آتی تو اس لیے کئی دفعہ راضی ہو جاتے ہیں گھر جی والے. ہاں جی ہاں جی. اچھا, تو تھوڑی دیر آپ نے لاہور میں گایا, پھر آپ کراچی چلے گئے. کراچی آپ نے کتنی دیر گایا؟ کراچی بہت گاتی رہی, میرا خیال میں سن 65 کی جنگ کے بعد تک گاتی رہی. اچھا. تو ایک دفعہ میرا وہاں پروگرام ہوتا تھا, 2 آئٹم صبح کو ہوتے تھے اور 4 آئٹم شام کو ہوتے تھے. تو میرا آئٹم تھا, صبح کا آئٹم جو تھا نا, زیڈ بخاری صاحب. اچھا. وہ ہمیشہ سنتے تھے, ان کو میوزک سے بہت لگاؤ تھا. جب انہوں نے وہ پروگرام سنا نا تو وہ گاڑی لے کے آ گئے. ہیڈ کوارٹر اس زمانے میں وہاں ہوتا تھا کراچی میں. وہ ویسے بھی نظر رکھتے تھے ہمیشہ اپنے پروگرام کی کوالٹی کے اوپر. ہاں جی. تو باقاعدہ وہاں جو غزل گائی جاتی تھی نا, اس کے شاعر جو تھے نا, وہ اس کا تلفظ صحیح کرواتے تھے, زیر زبر غلط نہ ہو جائے. اتنی گویا احتیاط سے پروگرام ہوتے تھے. آج کل جیسے آدھی انگریزی اور آدھی اردو مکس کر کے جو ہے وہ فیشن ہے. نہیں, اس وقت بہت زیادہ خیال کیا جاتا تھا. بہت خیال کیا کرتے تھے. اور انہوں نے میرا پروگرام سنا تو وہ تو گاڑی لے کے وہاں آ گئے. ریڈیو پر اٹینشن ہو گیا سارا. تو آپ بھی گھبرا گئی ہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی کون گا رہا تھا, کہ لیں جی خورشید بیگم. کہتے ہیں بلاؤ اس کو. اب میں کہا کہ جی بخاری صاحب آئے ہیں اور وہ پتہ نہیں تمہیں بلا رہے ہیں, تمہارا آئٹم سنے انہوں نے. میں نے کہا لے بھی پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی مجھ سے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. خیر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھ کے میں نے السلام علیکم کی, تو انہوں نے کہا لڑکی تم اچھا گا لیتی ہو. چلو آپ کو کچھ سکون ہوا ہوگا. حوصلہ ہو گیا. میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ مجھے انہوں نے, بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم اچھا گا لیتی ہو. اچھا. اب 2 آئٹم تم نے اب کیے, 4 آئٹم شام کو کرو گی. میں نے کہا جی ہاں, میں شام کو بھی آئٹم سنوں گا, ذرا دھیان سے کرنا. میں نے کہا اچھا جی. اچھا تمہاری فیس کتنی ہے؟ تو میں نے کہا جی میری فیس 25 روپے. 25 روپے ایک پروگرام کی؟ ایک پروگرام کے, پورے پروگرام صبح شام کے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری فیس 25 روپے, تمہارے وہ پروڈیوسر کون ہے؟ میں نے کہا جی تراب صاحب. کہنے گے بلاؤ تراب کو. تو تراب کو بلا کے کہنے لگے, کہنے گے بھائی آپ کو شرم نہیں آتی, یہ اتنی اچھی آرٹسٹ ہے, یہ اتنا اچھا گاتی ہے لڑکی, تو آپ نے اس کو 25 روپے پہ لگایا ہوا ہے. اس کی اسی پروگرام سے, یہ جو پروگرام یہ کر رہی ہے, اسی پروگرام سے اس کی 120 فیس کرو, کانٹیکٹ چینج کرواؤ. اچھا. ہاں, اسی وقت انہوں نے چینج کروایا. وہ یہ تو بہت ہی آنر کی بات ہے کہ ایک طرح سے یہ مجھے واقعہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا. بالکل. اور یہ بھولنے والا ہے بھی نہیں. پھر وہ اپنے پروگراموں میں مجھے بہت بک کرتے رہے. کبھی
یہ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، بالکل یہ اقبال کی غزل. بالکل تو یہ پہلے مشہور ہوئی آپ کی، بہت مشہور ہوئی. جس وقت خبریں ہوتی تھی نا، بالکل خبروں سے آج کا نغمہ ہوا کرتا تھا، اسپیشل نغمہ، اس پہ بڑی محنت کی جاتی تھی. تو میرا نغمہ تھا یہ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل. پھر یہ پورے سارے اسٹیشنوں نے اسی آئٹم سے جو میرا لائیو پروگرام ہو رہا تھا وہ سب نے ریکارڈنگ کر لی تھی. میں نے یہ ویسے ریکارڈنگ نہیں کروائی، یہ لائیو ہی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے. اچھا اچھا. ہاں بہت یہ تو آپ کا ایسے تھا کہ جس طرح پہچان بن گئی تھی. جی ہاں، ویسے تو آپ کے بہت مشہور گانے تھے. ویسے یہ گانا کسی نے گایا بھی نہیں. ہاں پھر دوبارہ بھی کسی نے نہیں گایا. تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت، وہ ادب گہے محبت، وہ نگے کا تازیانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے. ایک تو جس طرح خبروں سے پہلے نغمہ بہت یہ پاپولر تھا. پھر جب شروع ہونے لگتی تھی نشریات تو شروع میں جو لگتی نہیں نا غزلیں، اس میں تو یہ بالکل جیسے تھا کہ ضروری یہ لگانا ہے، تو ہر روز یہ اس وقت آپ لگاؤ تو یہ تو ضروری لگتا تھا. ہاں جی، نہ دل دیندی بے دردی نو، یہ سب سے پہلے میں نے گایا. میرے بعد پھر ریشما نے گایا، پھر یہ میڈم نور جہاں فلموں میں گایا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح یہی گیت کی آپ مثال آپ نے دی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مشہور ہوتا ہے ایک حد سے زیادہ تو وہ فلمی گیت ہو جاتا ہے، کیونکہ فلم اس وقت زمانے سے. تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ شروع میں آپ نے گایا، ایسے کئی اور گیت ہیں آپ کے جو آپ نے گائے پہلے اور بعد میں دوبارہ گائے گئے، اور عام طور پہ لوگوں سے بات کرو تو ان کو وہ دوبارہ جو گائے گئے ان کا معلوم ہوتا ہے. اب یہ نہ دل دیندی جو تھا یہ بڑا مشہور ہوا، بہت بجتا تھا. تو آپ کو کیسا لگتا ہے اس طرح جب دوسرے کی آواز سے پھر وہ گانا مشہور ہو جائے؟ تو عجیب سا لگتا ہے. عجیب سا لگتا ہے نا. دو بول آپ گنگنائیے نا اس کے، یہ تو اتنا مشہور گانا ہے. نہ دل دیندی بے دردی نو، نہ پونج وانگوں کرلاں دی، کدے نہ پچھتاندی میں، ہائے کدے نہ پچھتاندی میں. اب تو بڈھی ہو گئی بیٹا، کیا بڑا اچھا گا رہی ہیں. یہ منظور چلہ کا جی ہے نا، بہت اس کا پلٹ جو ہے نا ریکارڈ، وہ رائیا نہ جا، نہ جاویں ساتوں دور ہے، رائیا نہ جا. وہ بھی تھوڑا سا سنا دینا. نہ جاویں ساتوں دور ہے، رائیا نہ جا، رائیا نہ جا، رائیا نہ جا. اس میں ایک جگہ ہے، اج ٹوریا کوئی کل ٹور جانا ہو، اج ٹوریا کوئی کل ٹور جانا، جگ بیڑی دا پور ہے، رائیا نہ جا، رائیا نہ جا، رائیا نہ جا. واہ 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 واہ، بہت اچھا. اچھا اب آپ تھوڑا یہ بتائیں کہ جب ایک نام ہونے لگتا ہے انسان کا، آپ کا کام سراہا جاتا ہے، آپ کی تعریف ہوتی ہے، تو تب کیسا لگتا ہے؟ بڑا اچھا لگتا ہے. اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ میں نے بڑا انتھک کام کیا. اتنی کی ریکارڈنگ ہے ریڈیو پہ، مجھے خود یاد نہیں کہ یہ کون سے گانے ہیں. اور اس کے بعد میں جو میرے سامنے کے آئے ہوئے تھے لوگ، میں کسی کا نام نہیں لیتی، جو میرے سامنے آرٹسٹ آئے ان کو صدارتی ایوارڈ بھی ملے، ان کو پریڈ آف فارم بھی ملا. مجھے آج تک کسی نے کاغذ کا ایوارڈ بھی نہیں دیا. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی سنے تو ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ واقعی یہ ہماری آرٹسٹ
بڑی اچھی تھی. اچھی تھی, بہت نامور, مطلب ہاں. میں جیسے کہہ رہی تھی اس کہ کے بعد ریڈیو اس کے کو آرٹسٹوں کے صلہ نام نہیں اٹھائیں ملا. تو آپ کا نام تو شروع میں ہی آتا ہے جی کہ اتنا گایا ہے آپ نے وہاں پر, اور اتنا نام ایک صحیح. اسٹیبلش سنگر تھیں آپ صحیح ریڈیو بات. کے. شاید آپ کا خیال ہے یہ وجہ ہے کہ بہت سے ریڈیو کے لوگ جو تھے انہوں نے آگے سوئچ کر لیا, یعنی ریڈیو پہ پہلے گایا, پھر فلم میں گایا, پھر ٹیلی ویژن پہ ہاں گایا. جی ہاں جی. آپ کا خیال ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے کشتی جلدی سے پھلانگ کے دوسری کشتی میں چلے گئے, بس شاید اس وجہ سے, ایسے ہی اسی وجہ سے. اور کیا. اور لوگ ریڈیو کو بھول ہاں. گئے یا ریڈیو کے آرٹسٹوں کو بھول جی گئے. ایک غزل میں آپ کو سناتی ہوں. ضرور جی. دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو واہ واہ. ہاں بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھا. یہ آپ مہدی ابھی صاحب نے گائی ہے غزل. آپ نے تو بھی مجھے گائی, یہ بہت اچھی لگی, میں نے بھی بہت دفعہ گائی ہے آپ نے ریڈیو. بھی بہت دفعہ گائی جی. ہاں جی. بالکل. اچھا, غزلیں تو آپ نے بہت گائی جی ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں, فوک بھی آپ نے گایا؟ فلم میں بھی میں نے گانا گایا ہے. فلم آپ کی آن کا آن تھا فلم میں گانا گایا میڈم نور جہاں کے ساتھ. جی, کورس وہ جو ڈویٹ تھا, کیا تھا ڈویٹ تھا؟ ہاں بالکل. جو گیا وہ 10 میرے ہاتھ دی لکیر نو, ہاں 10 رانجھا ملے گا کہ نہیں چٹی جٹی ہیر نو, بالکل. بہت خوبصورت, بہت بجتا تھا گانا. ہر 3 گانوں کے بعد میں یہ گانا لگتا تھا. اچھا, عشق حبیب میں بھی آپ نے عشق حبیب میں بھی میں نے گانے گائے, مجھے یاد نہیں اتنے. ہاں. اور وہ میں خانہ فلم بنائی تھی, وہاں بنی تھی کراچی میں, تو اس میں نسیم بیگم کے ساتھ میں 3 ڈیوٹ گائے تھے میں نے. اچھا, پی کے میں خانے سے لو جھومتے میں خار چلے, اس قسم کے 2-3 ڈیوٹ تھے جو ان کے ساتھ میں گائے. اچھا, آپ نے تھوڑے فلموں میں گانے گائے ہیں, زیادہ آپ کی پہچان ریڈیو کے حوالے سے, کیونکہ ریڈیو میں بتحاشا گایا آپ نے. ریڈیو سے, ٹی وی سے بھی. ٹی وی پہ بھی میں نے بہت گایا ہے. اور ہماری منیزہ ہاشمی صاحبہ جو ہیں نا, انہوں نے مجھے بہت ریکارڈ کیا یہاں, اور بہت اچھے اچھے گانے کیے انہوں نے, اور اچھے پروگرام کرتی تھیں وہ, جواب نہیں رکھتی تھیں وہ بھی سمجھ رکھتی ہیں. واہ واہ واہ. تو مگر فلموں کی طرف آپ بہت زیادہ نہیں گئی. بیٹا میری اتنی جان پہچان نہیں تھی, سمجھے آپ. وہاں جان پہچان کی بہت قدر ہوتی ہے. تو میں سیدھی سادی عورت ہوں, جیسے سیدھی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, ایسی جوانی میں بھی رہتی تھی. اچھا. ہاں جی. نہیں, یہ بات ویسے ہوتی ہے کہ خالی فن جو ہے وہ کئی لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے, لیکن وہ طریقے اور جو اس شعبے میں ضروری ہو جاتے ہیں. ہاں, بس یہ بہت کام کیا, میرا مطلب کہنے کا ان تھک یہ نہیں کہ میں نے پیسے کے لیے کام کیا, نہیں, میں نے یہ کام کیا کہ یہ کام میرا ہے. نہیں, شوق سے. وہ تو آپ کے خیر جو گیت سنے ان سے پتہ اچھا ہونا چلتا چاہیے. یہاں ایک غزل گائی تھی, اس میں ڈرامے میں تھی, جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے. وہ اتنی خوبصورت غزل ہوئی تھی نا کہ کراچی والے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ نے وہ غزل گائی ہے اس میں ڈرامے میں, اس پہ آپ بیٹھ کے خود آپ اس کو پکچرائز کرا دینا. میں نے کہا جی یہ تو ان کو ٹی وی والوں کو چاہیے نا, اب میں کیسے کرا سکتی ہوں. اچھا, تھوڑا آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے, اپنے بچوں کے بارے میں بتائیے. آپ نے جب شادی کی تو آپ کو منع تو نہیں کیا, یہ تو بہت اچھی بات میں ہوئی. نے پہلے کہا جی, میں نے کہا میں گانا نہیں چھوڑوں گا. یہ بہت اچھا کیا آپ نے, کیونکہ بہت یہ بدقسمتی کی بات ہوتی ہے جب اتنے اچھے اچھے فنکار ایک دم شادی کے بعد بیٹھ جاتے. جنگ سے 2-3 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی میری. پھر میرے کوئی 6-7 سال کے بعد میں ایک بیٹی ہوئی.
سب دنیا کہتی تھی بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا. اللہ نے مجھے بیٹی دی. میں نے کہا شکر الحمدللہ, اس نے کچھ تو دیا مجھے. ایک ہی بیٹی ہے؟ ہاں ایک ہی بیٹی, ماشاء اللہ اس کی شادی کر دی. اچھا. سب کہتے تھے اس کو گانا سکھاؤ, میں نے کہا نہیں. کیوں نہیں؟ نہیں, میرا دل ہی نہیں کیا. میں نے کہا سب کہیں کہ جی پتہ گانا سکھایا, کمائی کے لیے سکھایا. میں نے کہا نہیں. ایک دفعہ میں آئی یہاں ٹی وی پہ ریکارڈنگ کے لیے. وہ میں نے کہا اسکول سے بیٹا تمہیں ویگن چھوڑ دے یہاں, کیا نام اس کا, ٹی وی پہ, جی. اس کو کہنا ٹی وی پہ چھوڑ دے. تو جس وقت وہ آئی نا تو اعظم خورشید صاحب, اچھا, تو وہ کہنے لگے کہیں گے یہ بچی کہاں سے آ رہی. میں نے کہا اسکول سے آ رہی. کہیں گے یونیفارم میں تو ہے نہیں. کہیں گے نہیں آج ان کے اسکول میں ڈرامہ تھا, یہ ڈرامے میں حصہ لیا تھا. کہہ لیں گے وہاں اسکول میں ڈرامہ کر سکتی تو یہاں کیوں نہیں کرتی. اچھا. ہاں, انہوں نے فوراً ہی اسی وقت ہی کارڈ بنوا دیا. اچھا. ہاں, اسی وقت ڈرامے میں بک بھی کروا دیا. کہہ لیں گے بچی تم یہاں بھی کام کرو. پھر وہ اینک والا جن, اس میں وہ اشکالی بنی. اچھا. ہاں, اچھا رول تھا اس کا. بہت سارے ڈراموں میں کرتی رہی, تھوڑا 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 کر کے. اب شادی کے بعد بھی کر رہی ہے یا نہیں؟ ہاں, شادی کے بعد اب اس کے خاوند کی مرضی. خاوند بھی اس کا ڈرامہ آرٹسٹ ہے. کیوں, آپ نے خود تو اپنی مرضی بتا دی تھی شادی کے بعد. اچھا, آپ نے جیسے شادی سے پہلے کہہ دیا کہ گانا نہیں چھوڑوں گی. اب کوئی چیز ہوتی دل کے بہت قریب ہوتی ہے, اپنے انسان کی پہچان ہوتی ہے وہ, تو پھر آپ بیٹی کے لیے بھی تو ایسے سوچا. اس کا خاوند بھی جو تھا نا وہ بھی ڈرامہ آرٹسٹ تھا. اس نے مجھے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا میں ایک غریب سی عورت ہوں, میں کچھ دیر لے نہیں سکتی ہوں. یہ بالکل صحیح سچی باتیں کر رہی ہوں. کہہ لیں گے جی نہیں مجھے کچھ لینا دینا نہیں, مجھے صرف شادی کرنی. میں نے کہا بسم اللہ بیٹا. بس اسی بات پہ پھر وہ شادی ہو گئی ان کی. تو وہ بھی ڈرامہ آرٹسٹ تھا, جمیل میر صاحب. انہوں نے بہت سارے یہاں ڈراموں میں, وفا ڈرامے میں اکٹھے ہی کام کیا انہوں نے. ایسے جان پہچان بھی ہو جاتی ہے. جی ہاں. نہیں مگر یہ شادی کے بعد کام چھوڑنا تو نہیں چاہیے. نہیں چھوڑا تو نہیں اس نے, وہ کرتے رہے. وہاں اب انگلینڈ میں ہیں دونوں, میاں بیوی, بچے بھی, بچے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں اس کے, تو وہ وہاں کام کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ گانے کا آپ نے کہا کہ نہیں میں نے کہا کہ اس طرف نہ آئے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کو عزت ملی نا, آپ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ پیسوں کے لیے آپ گا رہی ہیں, ٹھیک ہے, جو فن ہوتا ہے وہ خود بخود بولتا ہے, جو پتا ہو کہ اندر کی آگ ہے اس کو باہر نکلنا ہے. اندر سے جو میں تھی نا سڑی ہوئی تھی, اس لیے میں نے کہا ہو سکتا ہے گانے کی نہیں قدر ہے, کیونکہ میں اتنا اچھا کام کرتی ہوں. سب کچھ میرا, وہ گائکی کلاسیکل بھی, لائٹ کلاسیکل بھی, فوک بھی, سارے اچھے طریقے سے گائے. میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ملا. تو میں نے کہا بیٹا تو گانے کی طرف نہ آ, تو ڈرامے میں جا. وہ میں ڈرامے کا بھی نہیں میں نے سوچا تھا, وہ بھی اعظم خورشید اتفاق سے. تو کیا دل دکھتا ہے پھر اس طرح؟ اگر دل دکھتا ہے, بہت دکھتا ہے. کبھی کبھی بات سوچتی ہوں نا خود بخود رونے لگ جاتی. کیا چیز دل دکھاتی ہے سب سے زیادہ؟ یہی کہ میں نے اتنا کام کیا, مجھے صلہ نہیں ملا کچھ. اور جو ساتھی آپ کے تھے جو اس وقت بھی ریڈیو کے تھے ساتھ, یا بعد میں جو فلموں میں آپ نے شروع کیا تو ساتھی تھے, وہاں سے بھی کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے بعد میں اتنی قدر نہیں کی جتنی کرنی چاہیے؟ فلم والوں نے, جو ساتھی تھے آپ کے, جو اور گانے والے تھے, آپ کے آس پاس کے لوگ تھے. پھر یہ ایک جلس تو پھر سب ہوتی ہے نا, کہ اب میں آپ سے آگے نہ بڑھوں یا آپ مجھ سے آگے نہ بڑھیں, یہ سلسلہ ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی, ہاں اس وجہ سے بھی پیچھے رہ گئی ہوں. اور میں صدق پنا اور ایمانداری سے کام کرنا اور کریکٹر کا صحیح رہنا, یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کریکٹر کا صحیح رہنا. کہ اب میں جب جس کے سامنے بھی پڑھتی ہوں, کوئی مجھے خالہ جی کہتا ہے, کوئی اماں جی کہتا ہے, مجھے کوئی آپا جی کہتا ہے, میں نے خبردار مجھے اماں جی کہو. میرا منہ آپا جی کہنے والا, مجھے اماں جی کہیں آپ. میں خوش ہوتی ہوں. اپنے محلے میں بچوں کو بھی کہتی ہیں خبردار مجھے آنٹی کہا, مجھے اماں کہہ کے بلایا کرو. آپ یہ بتائیں, جس طرح ریڈیو میں جب کام کر رہا ہوتا ہے, یہ وہ زمانہ جو تھا جس میں لڑکیوں نے جوائن بھی کیا, حالانکہ اتنا مشکل تھا اس پرفارمنگ آرٹس میں آنا, لیکن کیا ایسی بات صحیح ہے کہ ریڈیو میں جب آپ جوائن کرتے ہیں تو وہاں اس طرح کی فیملی جیسے ہوتی ہے انوائرمنٹ,
اور خود بخود آپ کو کھینچ لیتے ہیں، جبکہ بعد میں جو فلم لائن آئی اور ٹیلی ویژن آیا وہاں پر ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ کو خود سمیٹ لیں، ایک طرح سے اپنے پروں کے نیچے لے لیں، وہاں پہ کمپٹیشن زیادہ ہے، وہاں آپ کو جیسے آپ نے کہا واقفیت اب ریڈیو والوں نے مجھے سمیٹا ہوا یہ ہے نا کہ مجھے کام دیتے رہتے ہیں، وہاں آپ کا صرف اچھا فن جو ہے وہ بہت کافی ہے، اس کے علاوہ آپ کو اتنی دوڑ بھاگ نہیں کرنی پڑتی کہ مجھے یہ پروگرام ملے یا وہ پروگرام ملے، جبکہ اب ایسے لگتا ہے کہ وہ کمپٹیشن اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ اچھا گانا آنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو ایک طرح سے یہ اپنا فن کم از کم بیچنا بھی آنا چاہیے۔ اپنے انٹرویو میں یہ ضرور کہوں گی کہ 2 آرٹسٹ ہیں، وہ اس کا دکھ مجھے بڑا ہوا کہ سجاد علی بہت اچھا گاتا ہے جی، اور اس کو وارڈ نہیں ملا، یہ مجھے دلی دکھ ہوا، حالانکہ اس کا بیچارے کا میرا سامنا آمنا بھی نہیں ہوا۔ اور ایک امانت علی خان صاحب کا چھوٹا بیٹا گا رہا ہے، جی جی، جس نے گایا ہے وہ ایک گانا گایا ہے آنکھوں کے ساگر، آنکھوں کے ساگر گایا ہے نا اس نے، تو وہ بہت اچھا گایا، تو میں اس کی بھی تعریف کرتی ہوں کہ وہ اگر وہ کام کرے گا تو وہ بہت اچھا جائے گا۔ چلیے ابھی ان کی تو ساری عمر پڑی ہے آگے، ہاں ان کے تو اور ان بچے کو ہیں، انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ ہاں بالکل بالکل، مگر آپ کی اپنی بات بالکل ٹھیک سوچ ہے، ہے آپ نے میری کہ دونوں بچے بہت اچھے، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے جو نئی نسل میں آپ کو بہت خوشی ہوتی اچھی آوازیں اچھے سر ملتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور کون آپ کو پسند ہے؟ میڈم نور جہاں پسند ہے گانے میں، وہ تو آپ نے کہا مہندی بچپن حسن سے صاحب، انسپریشن دے رہی اس کی تو میں شہدا تھی بچپن سے ہی، اور مہندی حسن صاحب ہیں ان کا بھی جواب نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، میرے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں جو نوجوان نسل ہے اس میں جن لوگوں کو موسیقی کا شوق ہے جی، اور وہ گانا سیکھتے بھی ہیں، تھوڑا سا کوشش بھی کرتے ہیں، کبھی ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں، جیسے آپ نے تھوڑی سی نا امیدی کا اظہار کیا ہے، ان کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو، جیسے آپ تھوڑا ہوتی ہیں؟ بالکل، نا امید نہ ہو۔ اچھا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آ کے اپنا دل آپ کھول لوگوں کے، کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بلوایا، نہیں جی آپ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ ٹیلی ویژن والے مجھے بلائیں گے، تو آپ کو آسمان بہت کا بہت ستارہ شکریہ، بالکل مانتے ہیں، اور منیزہ ہاشمی صاحبہ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا۔ آپ کی باتیں سنی، میرا خیال ہے کہ جو نوجوان نسل کے فنکار ہیں جو آگے یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اظہار کا ذریعہ، جو نئی نسل کے لوگ ہیں، آرٹسٹ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ محنت کریں اور ریاض کریں، جتنا ریاض کریں گے اتنے ہی نکھرتے چلے جائیں گے۔ آپ کی باتوں سے بہت انسپریشن لیں گے، جو نئی نوجوان نسل ہے اس میں آرٹسٹ ہیں وہ یہ اظہار کا ذریعہ اپنا پیشہ بھی بنانا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو تھوڑی تھوڑی نا امیدی ہمیں جھلکتی نظر آتی ہے اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے بھی اگر ہم حوصلہ لیں کہ یہ فیلڈ ہی ایسا ہے، مشکل فیلڈ ہے، اس میں نئے سے نئے میڈیم آتے ہیں، نئے سے نئی چیزیں آتی ہیں، نئے سے نئے فنکار آتے ہیں، کچھ مقابلہ بھی چلتا ہے، لیکن یہ اظہار کا ذریعہ بہت قیمتی ہے اور ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بھا